السلام علیکم عزیز طلبہ. آج کی ویڈیو جو ہوگی وہ کتابوں سے ریلیٹڈ ہے، تو نیو سٹوڈنٹس اور اولڈ سٹوڈنٹس یہ ویڈیو لازمی دیکھیں گے، کیونکہ اگر آپ کو بکس ریسیو نہیں ہوتی اور آپ کی اسائنمنٹ کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ فیل ہو جاتے ہو، تو وہ پھر جو ہے میرے لیے ایک دکھ کا باعث بنے گا. تو ویڈیو اینڈ تک دیکھو کہ میرے چینل AIOU انفو پر نیو ہو تو سبسکرائب لازمی کرو گے، ساتھ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہیں بھولو گے. بچے، پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کا ایڈمیشن 2 مہینے کے اندر اندر جس ڈیٹ کو آپ نے چلان پے کیا ہے اس کے بعد ایڈمیشن کنفرم کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو بکس بھیجی جاتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے بکس ڈپارچر سٹیٹس. اب دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ کو کتابیں نہیں بھیجی جا سکتی یونیورسٹی کی طرف سے، تو وہ ایشوز کیا ہیں؟ پہلا ایشو تو بچے یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن آبجیکشن لگ جاتا ہے اور آپ اپنا ایڈمیشن آبجیکشن لیٹ کلیئر کرتے ہو، تو آپ کا آٹومیٹکلی جب ایڈمیشن لیٹ کنفرم ہوگا اور آپ کا ایڈمیشن آبجیکشن لیٹ ریموو ہوگا اور ایڈمیشن کنفرمیشن لیٹ ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کو بکس لیٹ ملیں گی یا پھر نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے طالب علموں کے ساتھ کہ آپ کا گھر دور دراز علاقے میں ہے اور آپ نے اپنا ایڈریس صحیح نہیں مینشن کیا. تو جن طالب علموں نے اپنا ایڈریس صحیح مینشن نہیں کیا ان طالب علموں کو کتابیں نہیں مل سکیں گی. تیسری چیز، آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو یہی بتاتا جاؤں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کوشش تو یہ کرتی ہے کہ پرنٹنگ تمام بچوں کے لیے کروائی جائے بکس کی، مگر ان کے پاس جو اسٹیٹسٹک ہوتے ہیں اس میں جو آخر میں لیٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اکثر بکس نہیں ریسیو ہو سکتی. اب جیسے ایڈمیشن لاسٹ ٹائم بچے آپ کے کھلے ہیں مارچ میں، ٹھیک ہے، مارچ کے اندر انہوں نے لاسٹ ڈیٹ کیا تھی 25 مارچ. اب انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی 25 مارچ سے 1 مہینہ بڑھا دی 30 مارچ تک. اب جس بچے نے فیس پے کی ہے پہلے، یعنی کہ 17 مارچ کو فیس پے کیا اور ایک بچے نے فیس پے کر رہا ہے 30 مارچ کو، تو یہ اتنے دن بیچ میں جو آئیں گے یہ طالب علموں کو کتابیں اگر پہلے ملیں گی ریسیو ہوں گی دن ہی اس پرسن کو جو 30 کو پے کیا اس کو کتابیں ملیں گی. یا پھر جو ہے اور بھی سچویشن ہو سکتی ہیں. اب میں ایک اور چیز امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں. BA BSc B.Ed M.Ed کے اسٹوڈنٹ وہ طالب علم جو کہ اردو میں پیپر کرنا چاہتے ہیں، ان طالب علموں کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ پہلی چیز ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو جو کتابیں پرووائڈ کرتی ہے اس کا میڈیم انسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ انگلش ہے. اگر آپ اردو میں کتاب حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہو. آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اردو میں بک نہیں پرووائڈ کرتی. تو ایسے طالب علموں سے گزارش ہے، جیسی اب B.Ed آپ دیکھ رہے ہو کہ B.Ed کے پیپر آپ اردو میں بھی کر سکتے ہو اور انگلش میں بھی کر سکتے ہو. اب جس طالب علم کو پہلے ہی یہ معلوم ہے بات کہ یار میں نے تو پیپر دینا ہی انگلش میں ہے نہیں ہے، میں نے دینا ہی اردو میں ہے، تو اس طالب علم سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کوشش یہ کرے گا کہ مارکیٹ سے شروع میں ہی اردو میں بکس پرچیز کر کے اپنی اسائنمنٹ اور اپنا کام سٹارٹ کر سکتا ہے. یا پھر وہ اولڈ بک سینٹر سے یہ جو ہے اردو میں کتابیں جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے. تو وہ یہ غلطی نہیں کریں گے طالب علم کہ وہ جو اردو میں کرنا چاہتا ہو اور وہ جو ہے وہ ویٹ کرتا رہے کہ بھئی میری کتابیں آئیں گی تو پھر میں پڑھنا شروع کروں گا. تو ایسے نہیں کرنا آپ نے. اب ایک اور چیز میں آپ کو ایک چیز بتاتے جاؤں کہ آپ لوگوں نے جب بھی جو بھی پروگرام کر رہے ہو، اگر آپ کے پاس اس طرح کا ویو نہیں آ رہا تو آپ نے یہاں سے ڈیسک ٹاپ ویو کے آپشن پہ کلک کرنا ہے. آپ کوئی بھی پروگرام کر رہے ہو، اب آپ کا سوال یہ آئے گا کہ میں یار اردو میں کر سکتا ہوں یا نہیں. تو بچے آپ کوئی بھی پروگرام پر کلک کرو گے. اب یہ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے B.Com، ٹھیک ہے، B.Com انگلش میں صرف کر سکتے ہیں یا اردو میں، تو آپ نے B.Com پر کلک کرنا ہے. B.Com پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میڈیم انسٹرکشن انگلش آ رہا ہے، مطلب کہ B.Com کی ساری کتابیں کس میں کریں گے؟ ہم صرف انگلش میں کر سکتے ہیں اور اس کی کتابیں اردو میں ملیں گی بھی نہیں. اور اسی طرح جیسے میں نے B.Ed میں آپ کو دکھایا وہاں پہ انگلش اور اردو دونوں تھا، تو مطلب آپ کتابیں بے شک انگلش میں آپ کو ریسیو ہوتی ہیں، آپ پیپر اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہو، اسائنمنٹ اردو میں کر سکتے ہو. اسی طریقے سے آپ جتنے بھی طالب علم ہیں اپنے اپنے کورس کوڈ آپ اسی طریقے سے چیک کر لو گے. اب اکثر بچوں کو اب کتابیں فار ایگزامپل آپ کو پہلی چیز ہے بکس آپ کو ریسیو ہو جاتی ہیں، آپ کا آن لائن ٹریکنگ آ جاتی ہے.
تو بچے آپ لوگ کوشش یہ کرو گے اپنے ریجنل پوسٹ آفس جو ہے وہ جی پی او سے کانٹیکٹ کرو گے، اپنا رول نمبر آپ کا ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے وہ ان کو دو گے، پرووائڈ کرو گے، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی بکس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو ہماری جی پی او حضرات ہیں، پوسٹ مین ہیں، وہ تھوڑا سا ان کی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ دور کی جو ہے ڈاک وغیرہ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، تو اگر وہ نہیں پہنچا سکتے آپ تک تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بچے، کتابیں آپ کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں، کتابیں آج نہیں تو کل آپ کے ضرور کام آتی ہیں، تو آپ لوگ کتابیں مارکیٹ سے پرچیز کر لینا۔ یہ غلطی نہیں کرو گے کہ آپ مارکیٹ سے پرچیز نہیں کرو گے۔ بکس پرچیز کرنے کے بعد اگر اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں تو مارکیٹ سے پرچیز کر لیتا ہوں، بعد میں کیا کروں گا، تو بھائی آپ بکس جو ہیں اپنے کسی دوست کو دے سکتے ہو، نہیں ہوا تو آپ اولڈ بک سینٹر پر کتابوں کو سیل بھی کر سکتے ہو۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایک اچھا اقدام یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی باقی ادر یونیورسٹیز کی طرح ایسے نہیں ہے کہ آپ بچے کتابیں ڈھونڈنے کے لیے یا اسٹڈی مٹیریل ڈھونڈنے کے لیے یا درس در پھرتے ہیں، بلکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب ساری کتابیں آپ کو آن لائن پرووائڈ کر رہی ہے۔ آپ کو جسٹ بک سیکشن پر کلک کرنا ہوگا، بک سیکشن پر کلک کرنے کے بعد جیسے میں یہاں پر آپ کو لاسٹ ٹائم بی ایڈ کا لنک دکھا رہا تھا وہ ڈاؤن تھا، اب انہوں نے یونیورسٹی نے اس کو اپڈیٹ کر دیا، تو اب جیسے بی ایڈ 1.5 ایئر کی میں آپ کو بکس دکھا دیتا ہوں، اس کو میں سبمٹ کرتا ہوں، تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے ساری بکس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ سیکشن پر کلک کرو گے، ایزیلی بک کوئی بھی آپ بک چاہو تو اس کو آن لائن نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اس کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہو۔ اب تھوڑا سا کور اپ کرتا ہوں ٹاپک کو۔ پہلی امپورٹنٹ چیز بچے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھو کہ آپ کا کورس کوڈ جو ہے وہ سب یہاں پہ پروگرام پر لکھا ہوا ہے، اپنا دیکھو کہ آپ اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہو تو اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہو یا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کہ میرا چینل یا یو انفو کو یہاں پر سبسکرائب کرو گے، ٹھیک ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز بچے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر اردو میں اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے مارکیٹ سے بکس پرچیز کر لینی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو اردو میں بکس پرووائڈ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب ان بچوں کا تو کلیئر ہو گیا کہ جن کو اردو میں بکس پرووائڈ نہیں ہوتی وہ مارکیٹ سے انہوں نے پرچیز کر لی۔ اچھا، اب باری آتی ہے ان طالب علموں کی جو کہ انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو بچے ایسے ہیں جو اردو اور کچھ پیپر انگلش میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ طالب علم اپنا آن لائن بکس ڈپارچر سٹیٹس دیکھتے رہیں گے، جب ان کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا اس کے 15 سے 20 دن بعد ان کو کتابیں بھیج دی جائیں گی، تو آپ نے بکس ڈپارچر سٹیٹس کے ذریعے اپنا چیک کرنا ہے ایڈمیشن، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بکس جو ہے وہ آپ کو ڈپارچر کر دی گئی ہیں، اپنے جی پی او سے کانٹیکٹ کرو گے، دین جو ہے وہ آپ جی پی او سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ بکس جو ہیں وہ آپ کو ریسیو ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب اکثر ایک تھرڈ صورت، آپ نے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ اکثر بچوں کو ایک اور ایشو فیس کرنا پڑے گا کہ یار وہ یہ کہیں گے کہ سر ہمارے پاس تو یا ہمیں جی پی او سے بکس ملی ہیں، نہ ہی ہمیں جو ہے ہمارے پاس انگلش میں بکس اویلیبل ہیں، تو وہ بچے کیا کریں گے؟ پہلی چیز ہے کہ ان بچوں کو میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس بک کی پرنٹنگ بھی کروا سکتے ہو۔ اب پرنٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیں وہ پیسے کم سے کم خرچ ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ 200 روپیز سے لیس دین 200 میں آپ جو ہے وہ بک کو پرنٹ کروا سکو گے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو سامنے جیسے یہ بک شیئر ہے اور اس میں پیجز ہیں 192، ٹھیک ہے، جس میں ٹائٹل پیج وغیرہ چھوڑ کے اگر ہم یہاں سے کریں تو یہ نیچے آپ کا ٹیبل آف کنٹینٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں سے کوشش کرو کہ پہلے 5 چیپٹرز کو پرنٹ آؤٹ کروا لو، پہلے 5 چیپٹرز میں سے ہوپ فل پیپر بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور اسائنمنٹ بھی، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ سیریز رکھ رہو، پہلا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، چھٹا چیپٹر اور 9واں چیپٹر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کر لو، اور بیچ میں سے 2 چیپٹر کر لو، اس طریقے سے آپ پرنٹنگ۔ اب پرنٹنگ والا کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی آپ کا جو ہے وہ پرنٹ اس طریقے سے کراؤ کہ آپ کو یہ کبھی بھی گائیڈ نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ ایک پیج پر 2 پرنٹ کروا لو، کبھی بھی آپ کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی ایک پیج پر ایک ہی پرنٹ ہوگا، تو آپ نے ایسے نہیں کرنا،
ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پرنٹنگ دو طرح سے ہے۔ ایک تو آپ لوگوں نے پیجز دیکھے ہوں گے جو کہ آپ کے گھر میں اکثر کوئی، اگر آپ سٹی میں رہتے ہو تو آپ کے گھر میں اکثر اشتہار کے کاغذ، وہ رنگ برنگی کاغذ ہوتے ہیں، اسکول کالجز کے لکھے ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے گندے پیجز پر پرنٹ کیے ہوئے آپ کے گھر ڈیلیور کر دیتے ہیں بچے۔ وہ پرنٹنگ جو ہے وہ آپ کی کتاب کی پرنٹنگ بھی کر دیں گے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ گے، ان سے کہو گے سر یہ آپ اتنے پیجز پرنٹ تو کر رہے ہیں، یہ آپ میری بک کو پرنٹ کر دیں، تو وہ آپ سے تقریباً 100-150 روپیہ لیں گے یا اس سے بھی کم لیں گے۔ تو وہ اگر آپ کے جاننے والے ہوں گے تو وہ آپ کو پرنٹ کر دیں گے۔ اب اگر جس بچے کے پاس پرنٹر نہیں اویلیبل اور وہ مارکیٹ سے پرنٹ کرواتا ہے، تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ ملٹی پیج کا آپشن ہوتا ہے۔ ملٹی پیج پہ آپ 2 پیجز سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پرنٹ آن بہت سائڈ کر دیتے ہیں، فلپ آن شارٹر لینتھ کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو پیجز کتنے ہو گئے ہمارے پاس، 96 پیجز، یعنی کہ 96، 1 2 3 4، یعنی کہ فرنٹ پر 2 پیجز، بیک پر 2 پیجز، یعنی کہ اگر ہم 96 کو ڈیوائڈ کریں 4 کے ساتھ کہ ایک پیج جو ہے نا، ایک پیج پر 4 صفحے آ رہے ہوں، تو ہمارے کتنے کی بک بن جائے گی پرنٹ پہ، ڈیوائڈ 4 از اکول ٹو 24 پیجز آپ کے ٹوٹل بن جائیں گے بچے۔ 24 پیجز پہ آپ کی ٹوٹل بک پرنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر 24 پیجز کو ملٹیپلائی کر دو، اب 5 روپے کا ایک پرنٹ لگاؤ آپ کا، تو بچے آپ کا 120 روپے کی بک ٹوٹل پرنٹ ہو رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 120 روپے یا 150 روپے کر لو، 200 روپے کر لو، ایک پیج پر جب 2 پرنٹ آئیں گے، فار ایگزامپل جیسے ایک پیج ہو گیا یہ، اب دوسری ایک پیج کی یہ بیک سائڈ پرنٹ ہو گئی، اس کے بعد اس کا یہ فرنٹ سائڈ پرنٹ ہو گئی، اسی طرح یہ اس کی بیک سائڈ پرنٹ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ بک کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہو، اور یہ نو ڈاؤٹ یہ بک جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا تو لکھا ہوگا لیکن یہ پڑھنے ریڈ کے قابل ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی میں جو ہے یہ وائٹ لائن جو آ رہی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نو ڈاؤٹ دس از انفارمیٹیو ویڈیو، آپ لوگوں کو اب کتابوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو فیس کرنا نہیں پڑے گا، اور آپ جو ہے وہ کتابوں سے ریلیٹڈ جس کو جو ایشو ہوگا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایمرجنسی میں ڈگری چاہیے صدیق کو، آپ تھوڑی سی کمنٹس کے جواب دیتے ہیں۔ صدیق نے ایمرجنسی میں ڈگری چاہیے، صدیق ڈگری ایمرجنسی میں بھائی آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصل میں پتہ کیا چیز ہوتی ہے، بچے ڈگری کے لیے شروع میں ہی اپلائی نہیں کرتے، پھر اینڈ ٹائم پہ پریشان ہوتے ہو۔ اب آپ کے 14 تاریخ کی انٹری ہے بھائی، ابھی آپ ویٹ کرو گے 5 سے 7 دن میں آپ کو ڈگری ایشو ہوگی۔ اب پتہ نہیں آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے ارجنٹ کے لیے اپلائی کیا تو آپ کو تقریباً 7 تاریخ تک ڈگری ایشو ہو جائے گی، اور اگر آپ نے نارمل کا کیا تو آپ کو 15 دن ویٹ کرنا پڑیں گے مزید۔ سرفراز نے کہا السلام علیکم بڈل آف تھینکس سر جی، بٹ میری اپلیکیشن 15/4 کی سبمٹ ہوئی ہے، ابھی تک ٹرانسکرپٹ نہیں آئی۔ پہلی چیز ہے سرفراز، ایشو یہ ہے کہ ابھی سٹاف کی کمی ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس۔ وائس چانسلر سر نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ منیمم کم سے کم لوگ آئیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا رمضان چل رہا ہے تو کام کی وہ روٹین ہوتی نہیں ہے رمضان میں، کیونکہ ہر ایک بندہ تھوڑا سا جو ہے روزے کے ساتھ اس طریقے سے کام نہیں کر سک رہے ہوتے۔ تو آپ لوگوں سے آپ سے میری بھائی ریکویسٹ ہوگی، آپ کی نیکسٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کو 7 تاریخ تک آن لائن سٹیٹس میں آپ کی ڈگری ایشو ہو جائے گی، ٹینشن نہیں لوگے، کیونکہ ویکینڈس اور جو عام روٹین ہوتی ہے وہ دن ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ سر میرا ایڈمیشن نہیں ہوا ابھی، ایسے کیسے کیا حل ہے؟ پہلے توصیف آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو پہلی چیز ہے بھائی آج لاسٹ ڈیٹ ہے، فارم بھر دو بھائی آن لائن، اور آپ کا ایڈمیشن، اب مجھے کمپلیٹ کوشچن پیسٹ کیا کرو کہ آپ کو کیا، آپ کا کون سا ایڈمیشن نہیں ہوا، کیا آپ کا کنٹینیو والا نہیں ہوا یا فریش نہیں ہوا، آپ مجھے میل کرو گے انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا۔ خان نے کہا ہے ہمارے تو نہ بکس ملتی ہیں، فضول میں اتنی فیسی جمع کراتے ہیں، سیکنڈ سیمسٹر کے ایڈمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ پہلی چیز ہے سنم سنم نے کہا ہے، پہلی چیز ہے بچے کہ بکس کا آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ 120 روپے کی آپ کی پرنٹنگ ہو رہی ہے، آپ اسی طریقے سے پرنٹنگ کروا لو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے بچے، بکس یونیورسٹی آپ کے گھر تک نہیں پہنچاتی، یا ہم یونیورسٹی کو اتنی فیس نہیں دیتے کہ ہم پوسٹ مین کے چارجز بھی دیں۔ ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کے علاقے کا پوسٹ مین اس طرح کا نہیں ہے، آپ نے اپنے علاقے کے پوسٹ مین سے پوچھنا ہے بھائی آپ نے بک کیوں نہیں ڈیلیور کی۔ اکثر وہ بکس جو ہیں وہ آپ کے ایڈریس صحیح مینشن نہ کرنے کی وجہ سے پوسٹ مین کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے وہ ایڈریس کہاں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کی بکس کا جو ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ ایڈریس ویلڈ ہے ہی نہیں،
اور وہ ایڈریس واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ایڈریس کی اگر میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو ہے وہ ایڈریس میں ایشو ہے. نہیں ہوا تو آپ ریجنل آفس سے اپنی بکس لے سکتے ہو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئی ہیڈ آبجیکشن پریویس آٹم سیمسٹر but they not solve. My question is that previous autumn semester objection can be problem for me in new spring semester admission. Please sir reply. تو یہ پہلی چیز ہے، مجھے بچے آپ کا آبجیکشن دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا آبجیکشن ہے کیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ پریویس سمسٹر کا، تو اگر آپ کا آبجیکشن ہے تو بچے اس دفعہ آپ نیو چلان بنا لو گے. پچھلا چلان جو آپ کا پیڈ ہوگا وہی ساتھ لگے گا اور آپ اس کو سبمٹ کروا دو گے. بٹ آبجیکشن جو ہے وہ آپ مجھے دکھاؤ گے. اگر تو فار ایگزامپل آپ آبجیکشن کیا ہے، جیسے ایک بچے کا آبجیکشن لگا ہے کہ وہ آگے بی ایڈ سائنس میں اپلائی کر دیتا ہے، لیکن جب ان کا پچھلا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے تو اس نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے. اب وہ ایم اے اردو والا بندہ سائنس میں بی ایڈ کر ہی نہیں سکتا، obvious بات ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ آپ کا آرٹس کا بیک گراؤنڈ ہے، آگے آپ سائنس نہیں کر سکتے ہو. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی اسی طرح کا ایشو ہوا ہوگا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی آپ مجھے میل آئی ڈی پر کانٹیکٹ کر لو. میں میل آئی ڈی کمنٹ باکس میں آپ کو دے دوں گا، آپ نے اس پر میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہے. میرے چینل اے آئی یو انفو کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.